الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعطرته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عشق و محبت سے درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. تمام حمد و ثناء اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے کل جہان بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محترم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں سید سرواراں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوحا صاحب ما طغا صاحب علم نشرح معصوم امینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے فرشتوں کے احوال. قرآن و سنت میں فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے
آج ہم گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ، ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک عالم ملائکہ بھی ہے، فرشتوں کا جہان۔ یہ ایک ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مومن یقین رکھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، اور یہ سارے کے سارے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے فرشتوں پر بھی۔ پتہ چلا فرشتوں کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان کے اندر لکھتے ہیں، یہ فرشتوں کو ماننا کئی معانی پر مشتمل ہے۔ فرمایا ان کو ان کے مرتبہ اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، یہ قرآنی مزاج ہے اور قرآنی اسلوب ہے اور قرآن کی زبان ہے۔ بل عباد مکرمون، اللہ نے فرشتوں کو عزت والے بندے فرمایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، صفت صمدیت کے ساتھ متصف ہے۔ صفت صمدیت کا معنی کیا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے جہان سے بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ صفت صمدیت کے ساتھ اس طرح متصف ہیں کہ یہ کھاتے پیتے نہیں، یہ صرف اور صرف خوشبو کے قریب آتے ہیں، بدبو سے بھاگتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بادلوں پر معمول ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہوا چلانے پر معمول ہیں، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے پر معمول کر دیا۔ مختلف فرشتے اور مختلف ذمہ داریاں ان کے ہاں تقسیم کر دی گئی ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کا وجود بالکل برحق ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے اور اس کے فرشتوں کو بھی مانے، اس کی کتابوں کو بھی مانے اور اس کے رسولوں کو بھی مانے۔ یہ ایمان، اس پورے ایمان کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، ان کے مختلف احوال ہیں۔ فرشتے پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں؟ انسان کی تخلیق قرآن کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے۔ مٹی سے جناب آدم کا وجود تیار کیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
میں نے اس کے اندر اپنی خاص روح کو پھونک دیا. یہ انسان کا وجود ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا گیا، شعب الایمان کے اندر بھی امام بیہقی نے لکھا ہے. اس کے علاوہ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرمایا یہ فرشتے اللہ کے خاص نور سے پیدا کیے گئے. وَخُلِقَ الْجَانُ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یہ جنات سلگتی ہوئی آگ سے پیدا کیے گئے. مارج من نار، جو آگ کے شعلے بلند ہو رہے سلگ رہی ہو آگ، اس سے پیدا کیے گئے. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ، فرمایا آدم کی پیدائش تمہارے سامنے ہے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا. اس حدیث کے لفظ یہ بتاتے ہیں فرشتے نورانی مخلوق ہیں. مشہور تابعی بزرگ ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حضرت اکرامہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو نور عزت سے پیدا فرمایا ہے. اور فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، رب خود جانتا ہے. یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ لشکر کتنی تعداد ان کی ہے. یہ انسانوں سے زیادہ ہے، جنوں سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ مخلوق فرشتہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر فرشتہ پیشانی رکھ کے یا قدم رکھ کے رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اچھا قرآن پاک کے اندر یہ بھی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرشتوں نے خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا ہے یا رب عز و جل ہم تیری بارگاہ میں پرے باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، صف در صف کھڑے رہتے ہیں. اور پھر حکیم بن حزام ہے، یہ کنز العمال کے اندر بھی، جامع کبیر کے اندر بھی، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، تفسیر در منصور کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا گیا. حضور تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرے کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. سبحان اللہ تو فرما دیجیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی آواز سنی ہے؟ عرض کیا نہیں. ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، ابھی آسمان چرچرایا تھا اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب کیا ہے؟ لکڑی کی بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے تو ان کی چولوں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو چرچرانا کہا جاتا ہے. اطت السماء وحق لها ان تئط، اط یئط اطا، یہ بولتے ہیں چرچرانا، لکڑی کی بنی ہوئی چیز سے جو آواز نکلے، اس کی چولوں سے آواز نکلے، عربی میں اسے ات بولتے. میں ابھی آسمان چرچرایا تھا، اس کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ وہ چرچرائے. کیوں؟ فرمایا ما منها موضع 4 اصابع الا وعليه ملك واضع جبهته، فرمایا کہ آسمان کے چپے چپے پہ 4 انگل برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں رب کے فرشتے پیشانی رکھ کے رب کو سجدہ نہ کر رہے. یہ 4 اصابع، 4 انگل برابر جگہ. یہ دیکھیے ذرا، ایک تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی
کہ آسمان کے اوپر چپے چپے پہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہے۔ دوسری یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور نبوت ایسا عطا فرمایا ہے، فرش کے اوپر بیٹھ کے عرش کے چپے چپے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میری نگاہ کے سامنے جو آسمان کا حصہ ہے اس حصے پہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، نہیں، میں پورے آسمان پہ اربع اصابع وہ حضور بیٹھے اس فرش کے اوپر ہیں اور اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ پورے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 4 انگل برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ موجود نہ ہو۔ چپے چپے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے رب کے حضور کی عبادت میں مصروف ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ اور پھر دیکھیے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا وفیہ ملک قائم او ملک ساجد۔ فرمایا 7 آسمانوں میں، پہلی حدیث کے اندر تھا صرف ایک آسمان کا ذکر تھا، یہاں پر ذکر ہے 7 آسمانوں پہ موضع قدم، قدم جتنی جگہ، ولا شبر بالشت جتنی جگہ، ولا کف ہتھیلی جتنی جگہ۔ فرمایا اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، نہ قدم جتنی جگہ، نہ ہتھیلی جتنی، نہ ایک بالش جتنی، اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ملک قائم، رب کا فرشتہ یا تو کھڑا ہے او ملک ساجد، یا رب کا فرشتہ سجدے میں ہے اور رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا روز قائم ہوگا، قالوا جميعا، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے، عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا رب عز و جل پاکی تیری ذات کو ہی روا ہے، تو ہی پاکیوں کا مالک ہے اور تیری ذات ہی سبحان السبوح ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر پائے۔ حالانکہ سارا وقت کیسے گزارا ہے؟ سجدے میں، قیام میں، اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، الا انا لم نشرک بک شیئا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے یا اللہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا۔ یہ کیا ہے؟ ہم سے بندگی کا حق ادا نہیں ہو پایا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا۔ پتہ چلا رب تبارک و تعالی کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ سمجھنا یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، فرشتے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے اندر تو توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر مذکر مؤنث نر اور مادہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن نے بولا ہے بل عباد مکرمون، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جمع الجوامع ہے اور ابن عساکر ہے، اس کے علاوہ امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک کے اندر اس کو نقل فرمایا، کنز العمال کے اندر بھی اور اتحاف السادہ کے اندر بھی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لنہرا ما يدخله جبریل من نخلۃ فیخرج، فرمایا جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر حضرت جبریل غوطہ زن ہوتے ہیں، فیخرج باہر نکلتے ہیں، فینتفض، انتفضا ینتفض، انتفاض کا معنی ہوتا ہے پروں کو جھاڑنا، میں فینتفض، وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں،
الا خلق اللہ من کل قطرۃ تقطر منہ ملکا، جو قطرہ ان کے پر سے نکلتا ہے ایک ایک قطرے سے اللہ فرشتے کا وجود بناتا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، اس کی مخلوق ہے، جیسے چاہے وہ پیدا فرمائے، وہ چاہے تو اس کی بھی ضرورت نہ پڑے، کلمہ کن سے پیدا فرما دے۔ اور پھر دیکھیے یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ان کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر کمی کوتاہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، لا یفترون، تھکتے نہیں ہیں۔ انسان تھک جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرشتہ تھکتا نہیں۔ اچھا، ان کی تسبیح ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام اہل السماوات لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہر وقت کیا کہہ رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ فرشتوں کا کلام ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ اور پھر جو فرشتے رب تبارک و تعالی کی تسبیح بول رہے ہیں، یہ کیا تکلف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں یا بغیر تکلف کے تسبیح کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، ہم لوگ بڑا تکلف کر کے اور بڑے اہتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، اور ہم یہ جو سانس لیتے ہیں بغیر تکلف کے لے رہے ہیں۔ ہم چاہیں سانس روکنا تو نہیں روک سکتے، بغیر تکلف سے ہمیں سانس آ رہا ہے، یعنی کہ بغیر تکلف کے ہمارا سانس جاری و ساری ہے، اور ہماری عبادت کے اندر تکلف ہے، ہم چاہیں تو نہ کریں، کریں تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جو فرشتے ہیں، ان کا تسبیح کرنا، ان کا رب کی عبادت کرنا کیسا ہے؟ ان کو تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح انسان کا سانس جاری ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی تسبیح جاری و ساری ہے، یعنی کہ اپنے سانس کے ساتھ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاہے بھی کہ ہم رب کی تسبیح نہ کریں تو تب بھی رک نہیں سکتے، یہ ہر سانس میں رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر مختلف اقسام کے فرشتے ہیں، زمین کے اوپر پھرتے ہیں، ہمارے کندھوں کے اوپر بھی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انسان کا اچھا برا عمل لکھ رہے ہیں۔ اور مسجد کے اندر آنے والے فرشتے، مسجد کے اندر رہنے والے فرشتے جداگانہ ہیں، بازاروں میں رہنے والے فرشتے اور ہیں، آسمانوں کے فرشتے اور ہیں، زمین کے فرشتے اور ہیں۔ ہر فرشتے کا انداز علیحدہ ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، جس کی جو ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر قائم ہے۔ اب کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط آسمانوں سے زمین کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کے واسطے، ایمان والوں کے واسطے رحمت بن کے جانا ہے، کہ یہ رحمت ہوتے ہیں، ہم اس کی رحمت کو دعوت دے لیں تو یہ ہماری مرضی ہے، اگر نہ دیں تو تب بھی ہماری مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سنن نبی داؤد ہے، کتاب الطہارت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، رب کی رحمت کے فرشتے پھرتے رہتے ہیں لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا پھر جنبی یعنی بے غسل آدمی بیٹھا ہوا، یعنی کہ تصویر، جاندار کی تصویر، ایک تو موبائل کے اندر تصویر، یہ سافٹ ویئر ہے یہ، اور اگر تصویر آپ باہر نکال لیں ہارڈ ویئر یعنی کہ مثلا ہارڈ کاپی میں، ٹھیک ہے جی، ہارڈ کاپی میں اگر تصویر باہر لے آئیں تو یہ تصویر ہے، اور یہ جو موبائل کے اندر ہے یہ عکس ہے۔ یہ جب تک موبائل کے اندر ہے اس کے اوپر حکم شرع کوئی نہیں، جس وقت موبائل سے باہر آ جائے گی اس کے اوپر شریعت بولے گی۔ کسی نے گھر کے اندر تعظیماً کسی بزرگ کی، کسی پیر کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے
رب کی رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے. جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی پیر کی ہو چاہے کسی فقیر کی ہو، تو یہ تصویریں ہماری شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہیں. حتیٰ کہ جس کمرے کے اندر تصویر ہو اس کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس کمرے کے اندر ہاں تصویر آپ کہیں گے کہ دیکھیں نوٹوں کے اوپر بھی تو بابے کہتے ہیں ان کی تصویر ہے، وہ تو جیب کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھی، تو جب تک وہ چھپا ہوا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے. تو جس وقت یہ لٹکے گا سامنے آئے گا اس وقت شریعت بولے گی، پھر کراہت آئے گی. اور اگر یہی تصویر آپ کے سامنے لٹکی ہے تو کراہت زیادہ ہے، اور اگر زمین کے اوپر پڑی ہے تو اور کراہت ہے. تو لہذا یہ تعظیماً تصویریں لٹکانا بزرگوں کی آپ رکھیں اپنے پاس یادگیری کے لیے، لیکن ان کو چھپا کے رکھیں، جس وقت چاہے نکال کے دیکھ لیں. لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک اور بھی جہالت ہے. امام ولی کی تصویر، غوث پاک کی تصویر، نعوذ باللہ. یہ کسی نے غوث پاک کی تصویر بنائی ہے؟ داتا صاحب کی تصویر بنائی پھرتے ہیں، شہباز قلندر کی تصویریں ساتھ پر لگائے ہوئے اڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیا بنا دیا ہے؟ یہ مجسمے، یہ تصویریں شریعت مطہرہ میں کچھ نہیں رکھتی یہ معنی. لہذا ان تصویروں کو اتارا جائے. جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تھے، کعبے کی دیواروں کے اوپر دو تصویریں بنی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کرنے کا حکم دے دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تصویر کے اندر اگر برکت ہوتی تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی تصویر میں برکت تھی؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بابا نہیں ہو سکتا. تو لہذا کہ جتنے بھی تصویروں کا چکر وغیرہ ہے ان کو چھپا کے رکھا جائے. اور گھر کے اندر شوقیہ کتا رکھنا، جس کو ٹومی بولتے ہیں، کتا رکھا ہوا ہے شوقیہ. ایک ہے رکھوالی کے لیے رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رکھوالی کے لیے رکھیں، شکار کے لیے رکھیں، شریعت کوئی نہیں بولتی، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن شوقیہ کتا رکھنا یہ رب کے رحمت کے فرشتوں کو بند کرنا ہے. اور جنوبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے رب کی رحمت کے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لہذا جتنی جلدی ہو سکے غسل کرنا چاہیے. ایسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان الملائکۃ لا تزال تصلی علی احدکم ما دامت مائدته موضوعۃ. میں رب تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں کے اندر اس وقت تک آتے رہتے ہیں جس وقت تک تمہارا دسترخوان بچھا رہتا ہے. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ جس وقت مسلمانوں کے افراد ایک گھر والے اکٹھے ہو کر کے ایک دسترخوان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اور حضور کی سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. دوستو، یہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ایک چھوٹی سی میں ایک حدیث عرض کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ جو فرشتے کی دعا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. سعد بن عبادہ ہیں، حضور کی دعوت کرتے ہیں، گھر میں بلا لیا حضور کو. خاطر تواضع کی کس چیز کے ساتھ؟ زیتون اور خبز روٹی، یعنی زیتون کا سالن بنایا اور ساتھ روٹی پیش کی. سرکار بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے 3 دعائیں ارشاد فرما دی. ارشاد فرمایا افطرکم افطر عندکم الصائمون، تیرے یہاں روزے دار افطار کریں. اور اکل طعامکم الابرار، تیرا کھانا اللہ کے نیک بندے کھایا کریں. تیسری دعا یہ دی سلط علیکم الملائکہ، تیرے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو. اور سلط علیکم الملائکہ، تیرے واسطے رب کی رحمت کے فرشتے دعائیں کریں. دوستو، یہ دعائیں لینا، کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، یہ سنت سے ثابت ہے. اور فرشتے کی دعا لینا، یہ اس کے کئی طریقے ہیں. میں صرف ایک عرض کروں گا، اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر پورا اتر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام طبرانی نے بھی نقل فرمائی ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو
اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، تمہارے اندر کو بھی پاک کر دے گا۔ مثلا یہ پاکی پلیدی کا خیال رکھنا مسلمانی کی ذمہ داری ہے ہی۔ مثلا پیشاب کیا تو اچھے طریقے سے جو ہے پاکی نہیں حاصل کی، ٹھیک ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا ہے تو لاپرواہی۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو پاک رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ مسلمان کا جو جسم ہے، کپڑا ہے، یہ پاک ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے ان جسموں کو پاک کرو، طہرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی ستھرا کرے گا، تمہارے باطن کو بھی ستھرا فرمائے گا۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاءَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا۔ میں جو بندہ رات کے وقت اپنے بستر کے قریب آئے اور آنے سے پہلے وضو کر لے، وضو کر کے لیٹ جائے، رات کے وقت دائیں کروٹ پلٹے یا بائیں پلٹے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلو میں ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ جیسے ہی کروٹ پلٹتا ہے، بندہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، صرف کروٹ پلٹ رہا ہے کیونکہ باقی پہ سو رہا تھا، تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر اللہم ارحمہ، یا اللہ اسے بخش بھی دے، اس کے اوپر رحمت بھی نازل فرما۔ یہ فرشتے سے دعائیں لینے کا ایک ذریعہ ہے کہ پاکی پر سونا، طہارت پہ سونا۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین و علیہ